کچھ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جن کے سامنے اچھا خوشبودار گوشت، بہترین پکا ہوا گوشت رکھا ہے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بدبودار گوشت کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی ان کے سامنے اچھا کھانا موجود بھی ہے اور برا بھی، گندا غلیظ قسم کا، لیکن وہ اچھا چھوڑ کر غلیظ کھانے کی طرف جا رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا میں مبتلا تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر کیا کہ جس میں سرکار کا سفر مسجد حرام سے شروع ہوا، مسجد اقصی، پھر ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، قاب قوسین، اور اس کے بعد مکان لامکان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرکار نے دیدار کیا۔ پھر حضور وہاں سے واپس تشریف لائے، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر پر 7 گناہوں کی سزا بھگتتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو ان گناہوں میں مبتلا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کا ذکر فرمایا اور ان کی سزائیں بیان کریں۔ یہ امت محمدیہ کے لیے تنبیہ ہے کہ تم ان گناہوں سے بچو کہ ان کا عذاب کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم کی طرف سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل سے سرکار نے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز ترک کرتے تھے، جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ حضور دیکھتے ہیں کہ ان کے سر کچلے جاتے ہیں اور پھر وہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سر کچلے جاتے ہیں، پھر وہ صحیح ہو جاتے ہیں، مستقل ان پر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ نماز کو ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 فرض کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار اللہ کی بارگاہ میں جانے کی وجہ سے ہم پر 5 نمازیں فرض رہ گئیں، لیکن رب العالمین فرماتا ہے محبوب آپ کے بندے 5 پڑھیں گے لیکن ان کا ثواب میں 50 نمازوں کا عطا فرماؤں گا۔ یہ صدقہ ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے اور نماز پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے۔ نماز کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظر میں انسان رہتا ہے۔ جتنی دیر وہ حالت نماز میں ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کو دیکھتی رہتی ہے۔ تو جتنی دیر ہم نماز پڑھیں گے اللہ رب العزت کی رحمت سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور کی معراج یہ ہے کہ آپ نے کھلی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز کی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نماز کی فضیلت ہے اور یہ نماز کا طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور کوئی نماز ہم قضا نہ ہونے دیں۔ ایک اور قوم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے بدن پر چھیتڑے ہیں، یعنی آگے پیچھے چھیتڑے لٹک رہے ہیں اور وہ پتھر کھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اندازہ لگائیے زکوٰۃ بھی ہم پر فرض کی گئی ہے اور حکم ہے کہ اپنے مال سے جو ہے 2.5% نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس کا کوئی وجہ ہے تاکہ امت کے غریب لوگ جو ہیں وہ بھی مستفید ہو سکیں، ان کی بھی مدد ہو سکے۔ اسلام نے جو چیز بھی فرض کی ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگ زکوٰۃ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں گناہ گار ہیں اور رب العالمین قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا۔ کچھ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں کھڑے ہیں اور ان کو پتھر کھلائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا پیٹ پھول جاتا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ سود کے متعلق قرآن کہتا ہے
کہ سود جو ہے حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سود لیتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی ناپسندیدہ چیز ہے جس کو اسلام نے حرام کیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سود سے بچنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جن کے سامنے اچھا خوشبودار گوشت، بہترین پکا ہوا گوشت رکھا ہے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بدبودار گوشت کی طرف جاتے ہیں، یعنی ان کے سامنے اچھا کھانا موجود بھی ہے اور برا بھی، گندا غلیظ قسم کا، لیکن وہ اچھا چھوڑ کر غلیظ کھانے کی طرف جا رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا میں مبتلا تھے، اپنی نیک بیویوں کو چھوڑ کر اور غلط خواتین کے ساتھ اپنی راتوں کو گزارتے تھے، تو آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اچھا کھانا چھوڑ کر غلیظ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ تم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا اس کام میں تم مبتلا ہو۔ تو ہمیں ایسے کام سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام بتائی ہوئی باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ تمام فعل جو ہیں کتنے ناپسندیدہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ پھر سرکار نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں کہ جو دین کے اندر فتنہ پیدا کرتے تھے، جو خود تو عمل نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو دین کے لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کی زبانیں کینچی سے کاٹی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک لکڑی راستے میں ہے جس سے ہر کوئی الجھ رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کی نشاندہی ہے کہ جو راستوں میں بیٹھ کر پنچایت لگاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، آنے جانے والوں پر آوازیں کستے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ ان کی مثال ہے کہ ہر آنے جانے والا ان سے تکلیف میں مبتلا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا عذاب ہے۔ یہ تمام جو گناہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر کر اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ ان 7 گناہوں سے بچنا تمہارے لیے کتنا ضروری ہے۔ تم اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے نام اعمال میں گناہ نہیں بلکہ نیکیوں کا اضافہ ہو۔ اللہ تعالی رب العزت ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زنا سے اور سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔